الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت بڑی آسان رکھی ہے، اپنا پیار بہت آسان رکھا ہے، اپنی ذات کو بہت آسان رکھا ہے۔ ہمیں تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب اس مشکل کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں تو وہی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ منزل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی منزل قیمتی ہے، منزل پر چلنے والا قیمتی ہے، اس کا راہبر بھی قیمتی ہے، اور منزل خود جتنی قیمتی ہوتی ہے تو جو قدم بڑھتا جائے گا قیمتی ہوتا جائے گا۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ اس کو مایوس کر دوں، اللہ سے دور کر دوں، اور جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گئی تو سب ختم، کیونکہ وہ شیطان مردود ہوا، دوزخ میں ہمیشہ جلتا رہے گا، جنت سے نکالا گیا۔ اب اس کو پہلے ہی اتنا تکبر اور اتنا مردود، اتنا حسد ہم انسانوں کے لیے، تو وہ کیسے چاہے گا شیطان کہ ہم لوگ جنت میں جا کے مزے کریں؟ اس لیے وہ رنگینیوں کے اندر ہمیں پھنسا دیتا ہے، جس پر حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میرا بیان ہے، کیونکہ ایک ہفتہ مفتی صاحب کا بیان ہوتا ہے، ایک جمعہ میرا بیان ہوتا ہے، پھر ایک جمعہ مفتی صاحب کا بیان ہوتا ہے۔ تو پچھلی بار مفتی صاحب کا بیان تھا، لیکن مفتی صاحب سفر پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر بیانات تھے، تو میں نے بیان کیا، تو میرے ذہن میں تھا کہ آج مفتی صاحب بیان کریں گے، تو ابھی اطلاع ملی کہ وہ بیان ہی نہیں ہوا اب تک۔ تو اب یہ بھی ایک روحانی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے محبت کا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت پوری نہیں آتی، جب تک پوری اتباع بھی نہیں ہوتی۔ جب محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ محبوب کو ناراض نہ کروں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے بھی حالات ہیں، ہم اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، کہ کسی اللہ والے سے یا ان کے خادم سے پوچھ کر ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیں۔ نمبر 2، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر لیں۔ جس کے احسانات کو یاد کریں گے اس سے محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو ہمت ہی نہیں ہوگی گناہ کرنے کی۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھے گا مقدم، کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اپنی دل کی چلائے گا۔ کیا ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے بھائی ہم کیا کریں، کیا کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر جیب میں مال ہو تو چوری کا احساس ہوگا نا، کہ 50 روپے نکل گئے، 300 روپے نکل گئے۔ جب مال ہی نہیں ہے، 4 جیب 5 جیب 6 جیب کسی میں مال ہی نہیں ہے، تو اس میں چوری کا کیا احساس ہوگا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہ کی جائے، جب تک سچی توبہ نہ کی جائے، اس وقت تک اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا میرا کیا خسارہ ہوا۔ جیب میں مال ہی نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو اس پر ڈاکہ بھی نہیں ڈلے گا۔ جو آدمی شیطان کی بات مان کر گناہ میں مبتلا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے کیا ڈالے گا؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شیطان اس کو شراب پلانے کے وسوسے کیا ڈالے گا؟ وہ تو پی رہا ہے۔ ایک آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے تو شیطان اس کو کہے گا کہ فلم دیکھ لے، وہ تو فلم دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کسی کی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، شیطان کہے گا دیکھ۔ جو نہیں دیکھ رہا شیطان اس کو کہے گا، جو نماز نہیں پڑھ رہا
اس کو شیطان کچھ نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو. جو پڑھ رہے ہیں ان کو شیطان کہے گا چھوڑو فجر کی نماز کیا پڑھنا ہے. ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اسی کو تو وسوسے آئیں گے داڑھی منڈا لے, یہ زمانہ داڑھی رکھنے کا نہیں ہے, اور لو یہ سب مولویوں کی باتیں. اور جو شیو کر رہا ہے شیطان اس کو اگر کیا بولے گا داڑھی کٹا لے, وہ تو کٹا رہا ہے, اس کو کیا بولے گا. جس کے دل میں شریعت اور سنت کا جتنا مال آئے گا اتنا زیادہ اس پر حملے ہوں گے, اتنا زیادہ وہ ستایا جائے گا, اور جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جائے گا وہ ستانے والے کی فکر بھی نہیں کرے گا. اللہ کا نام پوچھ کر لیا جائے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کریں, کون سا ذکر کریں. اذکار بہت زیادہ ہیں, سب ذکر کرتے جائیں گے تو ذکر کا ٹرک بن جائیں گے, خشکی بڑھ جائے گی, غصہ بڑھ جائے گا, دوسرے کو حقیر سمجھنے لگیں گے. اس لیے پوچھ کر کتنا ذکر کرنا ہے. اور نیک آدمی کی صحبت, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو اور سچوں کے ساتھ رہو. اللہ والے جو ہیں وہ نہیں مل رہے, فی الحال ان کے غلاموں کے ساتھ رہو اور اللہ والے کو تلاش کرتے رہو. جب اللہ والے مل جائیں تو پھر اللہ والوں کے پاس چلے جائیں. اکونوا مع الصادقین پر عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا. یہ تو اس وقت کی آیت ہے, 1400 برس پہلے دین مکمل ہو گیا, اب کوئی آیت نہیں آئے گی. جس کی قسمت ہوگی وہ قرآن پاک پہ عمل کرے گا, اور جس کی قسمت ہوگی حدیث پاک پہ عمل کرے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کر کے دکھلا دیا. یہ صحبت کتنی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک, حالانکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ہو چکا, لیکن صحبت کی اہمیت کتنی ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو وہاں سے جمائی دکان, چلی چلائی دکان چھوڑنی پڑی, خانہ کعبہ چھوڑا, ملتزم چھوڑا, صفا مروہ چھوڑا, مقام ابراہیم چھوڑا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ بھی چھوڑ دی, اور کسی ایک صحابی کو وہاں رکنے کا حکم نہیں ہوا. حتیٰ کہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہجرت فرمائی, اکیلے, اور تلوار لہراتے ہوئے ہجرت کر رہے ہیں کہ جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو عمر کے سامنے آئے, بچوں کو یتیم کرنا ہو عمر کے سامنے آئے. عمر ہجرت کر رہا ہے, آئے کوئی مقابلے میں. تو اتنا بڑا اللہ والا اور اتنا بڑا صحابی اور اتنا طاقتور جو اکیلا ہجرت کر رہا ہے, تو پھر اس کو ہجرت کرائی کیوں گئی؟ وہیں رہتے, خانہ کعبہ کا 1 لاکھ کا ثواب چھڑوا دیا. یہ بتانا تھا کہ اسلام جوڑ باقی کا مذہب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہے. اور یہاں سے پتا چلا کہ ہجرت سب کو اس لیے کرائی گئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو, وہاں سے احسانی کیفیت حاصل کرو, درد دل حاصل کرو, پھر پھیل جاؤ. اتنا صحبت کی اہمیت ہے کہ ہجرت کرا دی گئی سب کو. یعنی آپ سوچو ایک فرشتہ آتا, چیخ مارتا اور جناب کفار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اس میں یہ بتانا تھا کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے, اصل اللہ کا حکم ہے, جہاں اللہ ملے وہی ہمارا وطن ہے. 1 لاکھ کا ثواب چھڑوا دیا, اور صفا مروہ اور مقام ابراہیم سب چھڑوا دیا کہ جہاں میرا محبوب مدینہ شریف میں سب وہاں جاؤ. چلی چلائی دکان کو چھوڑو, رزق کو چھوڑو, اس کے ساتھ رہو جس کے دل میں رزاق ہے. ایک جہاد کے موقع پر وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نو مسلم تھے, نئے مسلمان تھے, ان کو بھیڑ بکریاں زیادہ دے دی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں خیال آیا کہ ہم لوگ تو اتنا دور سے آئے ہیں ساتھ میں, اور پرانے مسلمان ہیں, ہمیں کم ملا اور ان کو زیادہ ملا. یہ اعتراض نہیں تھا, وسوسہ تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اعتراض نہیں کر سکتے تھے, وسوسہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ یہ دل کا حال ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سواری پہ سوار ہوئے اور ایک خطبہ عطا فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا کہ اے صحابہ,
میں نے اللہ کے حکم سے نئے مسلمانوں کو کچھ بھیڑ بکریاں دی ہیں دل کی خوشی کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ 9 مسلم بھیڑ بکریاں ڈمبے لے کر مکہ شریف جائیں گے اور تم اللہ کے محبوب کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ شریف جاؤ گے، بتاؤ کون فائدے میں رہا؟ بھیڑ بکری والے فائدے میں رہے یا تم لوگ فائدے میں رہو گے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو بہنے لگے، اتنا روئے۔ یہاں بھی صحبت کا پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کتنی ضروری۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رہے نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا، سچوں کے ساتھ رہو اور قیامت تک سچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کونوا مع الصادقین، کسی مولانا کی بات نہیں ہے۔ ایک 1000 صفحات کی کتاب پڑھ لیں آگ کے اوپر اور زبانی یاد ہو جائے، امتحان میں PhD بھی مل گئی اس پر، لیکن آگ کے نزدیک نہیں جائیں گے تو کتاب سے گرمی ملے گی؟ کتابوں سے منزل کا پتہ چلتا ہے، اور 4 کتابیں آسمانی نازل ہوئی، ان کو سمجھانے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ رجال اللہ نے بھیجے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اس کتاب پر عمل سکھانے کے لیے۔ اگر صرف کتاب سے کام بنتا تو اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر کتاب کو نازل فرما دیتے اور اعلان ہو جاتا بس اس پہ عمل کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہوں نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سب دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، امانت، صداقت، دیانت، صبر، زکوٰۃ، قربانیاں، حج، پڑوسیوں پر مہربانی، دشمنوں پر شفقتیں، سب بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ بھی محفوظ ہے، کھانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، سب بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو جتنا زیادہ عمل کرے گا، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنتوں کی اتباع کی بارش کر دو، یعنی کہ عمل سنت پر، سنت کی اتباع کی بارش کر دو۔ فرمایا کہ گناہوں کا، رسومات کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا۔ اور دلیل کیا دی کہ بارش جب زیادہ آتی ہے تو روڈوں کا کیچڑ صاف ہو جاتا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو کیچڑ صاف ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی فوراً ڈاکٹر کے پاس، فرمایا منع نہیں کرتے آپ کو۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مدرسے پر قبضہ ہو گیا، 1972 کی بات ہے یہ، ناظم آباد کے مدرسے پہ ایک مولانا نے قبضہ کر لیا۔ حضرت والا نے، میر صاحب نے کہا حضرت مولانا نے قبضہ کر لیا ہے اور بینر بھی لگا دیا ہے کہ یہ مدرسہ میرا ہے، تو حضرت نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی آخر دین کا کام کرے گا نا، کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑا ہم کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ مفتی عاشق الہی صاحب مدینہ شریف میں مدفون ہے، جنت البقیع میں، وہ دارالعلوم میں اس وقت مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب خود پہنچ گئے، مفتی عاشق الہی صاحب، حضرت والا سے پوری بات پوچھی اور فرمایا کہ لوگوں نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہے آپ کو دیکھ کر دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خالی کرائیں، جس نے قبضہ کیا ہے اس کو دیکھ کر چندہ نہیں دیا، لوگوں کی امانت ہیں یہ، اس لیے آپ مدرسے کو خالی کرائیں۔ حضرت نے پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیوں سے مدرسہ خالی کروا دیا۔ پھر ایک بات حضرت نے 1972 میں فرمائی، اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے دل میں وہ بات ڈال دے، فرمایا کہ آج جو ہے بیماری، تکلیف، کوئی دکھ،
کوئی بھی بات ہے تو سب سے پہلے تدبیر پر نظر کرتے ہیں، اپنے مال پر، اپنے تعلقات پر نظر کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تدبیر ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں بھیک دینے والے مولا ہیں۔ بھکاری اپنے پیالے پر نظر نہیں کرتا، بھیک دینے والے پر نظر کرتا ہے۔ تو تدبیر پیالہ ہے، دینے والے مولا ہیں، پیالے پر نظر مت رکھو، مولا پر نظر رکھو۔ اس لیے فرمایا کہ تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ دنیا کا مہنگا ترین معجون، دنیا کی مہنگی ترین دوائی لیتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہوتی۔ تدبیر کہاں گئی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی، میاں بیوی آپس میں جڑ گئے تو اولاد ہوتی ہے، تو اور بھی جڑ گئے، اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اولاد جڑنے سے ملے گی، لیکن جب اللہ چاہیں گے تب ملے گی۔ دکان سے رزق ملے گا، لیکن جب اللہ چاہیں گے تب ملے گا۔ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے فرنیچر کی، لیاقت آباد میں ہزاروں دکانیں ہیں۔ کون ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس دکان پر جاؤ؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ سونے کی دکانیں ایک لائن کے اندر ہیں، ایک مکھیاں مار رہا ہے، ایک کے پاس لائن لگی ہوئی ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا تدبیر اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے مانگو۔ اگر موقع ہے تو 2 رکعت پڑھ لو، اگر موقع نہیں ہے، ایمرجنسی ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو پہلے دل میں اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا اگر تدبیر کو پہلے کہہ لیا تو اس تدبیر کا پہلے ذہن میں آ گیا تو استغفار کر لو پہلے اللہ سے کہ اللہ آپ نے ہی پیسے دیے ہیں، آپ نے ہی ڈاکٹروں سے تعلقات دیے ہیں، آپ نے ہی گاڑی دی ہے، سب آپ کا احسان ہے۔ پہلے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ میرے کام بنا لیجئے۔ اور ایک بار کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی ہمیں، اور کوئی طاقت گناہوں سے بچنے کی ہمارے اندر نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ اب تدبیر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس تدبیر کے اندر اپنا پیار ڈال دیں گے۔ اور جس کی نظر اپنے تدبیر پر ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی پھر اس کے اندر۔ پہلے اللہ سے مانگنا ہے، اور تدبیر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بغیر تدبیر کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواری کو رسی سے باندھو، پھر رسی پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب رزاق اللہ ہے، جو ملنا ہوگا گھر پر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن دیں گے نہیں، قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ عمل کرے، اللہ سے مانگے، تدبیر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اب دیکھیے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک کہ جو تینوں کل صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا، وہ تینوں کل 3 بار جو صبح و شام پڑھ لے گا، جادو سے، نظر سے، حسد سے اور ہر شر سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اس پر ہمارے کو اتنا یقین نہیں آتا جتنا عاملوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور بہت سے عملیات کرنے والے اپنے آپ کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے، جو مانگتا ہے تو اہل اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ دم۔ حضرت ہمارے کوئی ضد کرتا تھا نا کہ حضرت ہمیں نامحرم عورتیں کہتی ہیں دم کر دو، یہ کہتا ہے دم کر دو۔ حضرت فرماتے ہیں نامحرم کو دم کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یا چلو ان کا شوہر بھی ساتھ میں آئے، بے پردہ بیٹھنا۔ اور ہم جن بزرگوں کے غلام ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم کے پیسے لے اور کوئی وظیفہ بتا کر پیسے لے، فرمایا اسے جائز ہی نہیں سمجھتے۔ تم اللہ کا نام بیچتے ہو، اور کسی بزرگ سے اجازت لی، ان بزرگوں نے تمہارا اعلان کیا، اور ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے دم کیا تو شفا ہوا۔ ارے تیرے دم میں کیا ہے؟ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ ایک بادشاہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو کسی نے کہا کہ ایک اللہ والا ہے، اس سے دم کروا لیں۔ تو ایک وزیر کہا چلو چلو چلو، طبیعت ہی صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی وزیر تھا دھیریا،
اس نے کہا ارے بادشاہ یہ کیا مولوی لوگ شوشا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا ابھی تو میں مر رہا ہوں، ابھی تو چلو۔ وہاں گئے اللہ والے کے پاس کہ حضرت آپ دم کر دو، میں مرنے کے نزدیک ہوں، پریشان ہوں بہت زیادہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے تم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو اپنے محرم پر، دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے نا۔ نامحرم کو دم مت کرو، اپنے گھر کسی کو عملیات کے لیے بلاؤ نہیں، آپ اپنے گھر کی محرم عورتیں ہیں یا ماموں ہے، چچا ہے، آپ ان سے کہیں کہ آپ خود سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب، مجھے عورتیں بہت تنگ کرتی ہیں داڑھی دیکھ کر کہ دم کرو۔ حضرت نے فرمایا ان عورتوں سے بات بھی مت کرو، اور ان عورتوں سے یہ بھی مت کہو کہ آپ دم کر لیں، ان کے محرم کے ذریعے کہلاؤ، خود بھی مت کہو، شیطان لگا ہوا ہے ساتھ میں۔ بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جی ہمارے کو حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ نے اجازت دے دی ہے، ہم کو حضرت میر صاحب دامت برکاتہ نے اجازت دے دی ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی اجازت نہیں دی، جب ہمارے یہاں خواتین نہیں آ سکتی تو ہم آپ کو کیسے اجازت دے دیں گے؟ جب ہمارے اتنے برسوں سے ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت برقعے میں آئی ہو تو ہم آپ کو کیسے اجازت دے دیں گے؟ اور جب شریعت نے اجازت نہیں دی تو ہم کون اجازت دینے والے ہوتے ہیں؟ اب جناب وہ بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ نے کہا اب میں مر رہا ہوں، آپ جلدی دم کر دیں کچھ۔ تو وہ دہریہ جو وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ یہ سب مولویوں کے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ کیا شوشا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے وزیر سے کہا کہ آپ پہلے نمبر کے نالائق اور بدھو اور الو ہیں، آپ پہلے نمبر کے۔ تو وہ وزیر صاحب کو تو آگ لگ گئی، منہ سے جھاگ بہنے لگا، کانپنے لگا، اور کہا کہ بادشاہ آپ تو کہہ رہے تھے اللہ والا ہے نا، دیکھیں کیسے آپ کے سامنے جملے کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت یہ آپ نے ایسے جملے کہہ دیے اس کو، بیوقوف، پاگل۔ اللہ والے نے فرمایا ایک منٹ وزیر صاحب، مخلوق کا کلام، اس کے کچھ جملے میں نے آپ کو کہہ دیے الف با تا ث سے ملا کر، تو آپ کے جھاگ بہ رہے ہیں اور آپ کانپ رہے ہو، آپ کا چہرہ لال ہو گیا ہے، آپ کو غصہ آ گیا ہے، 4 جملوں نے آپ کی یہ حالت کر دی، تو کلام پاک میں کیا اثر ہوگا؟ وزیر رونے لگا، کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آج دیکھو ہمارے ایمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بھگوان داس کے پاس مسلمان جا رہا ہے، بھگوان داس کے پاس ہر تمنا پوری ہوگی، آپ عملیات کرنے والے کروڑ پتی ہو گئے، پیسے کی لالچ میں پاگل ہو رہے ہیں۔ ارے تقوی اختیار کرو۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے عملیات کرتے تھے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے عملیات کرتے تھے؟ کیا انہوں نے دم کرنے کا کاروبار بنایا ہوا تھا کیا؟ آج دیکھو پوری دنیا ان کے فیوز اور برکات سے جگمگ کر رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے تھے یا پھونک مارتے تھے یا تعویذوں پر تعویذ لکھ کر دیتے تھے؟ اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت کی باتیں بتاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں بتاتے تھے، عمل کرتے تھے۔ آج تقویٰ پر عمل کرنے میں نانی مرتی ہے، اور یہ پھوپھا کرنا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ایسا اس کے سامنے پوز کرتے ہیں جیسے ان جیسا نیک کوئی ہے ہی نہیں۔ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کیا یہ بھی عملیات کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی عورتوں کو بلا کر ان پر دم کرتے ہیں؟ دوسروں کے گھروں میں جا کر دم کرتے ہیں؟ نام تو بزرگوں کا لیتے ہیں ہم اور کام الٹے کرتے ہیں۔ نام اللہ والوں کا لیتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، کہا جی ہم نے ان پر دم کیا وہ ٹھیک، اب ان سے پوچھے گا کون؟ ابھی ایک گروپ نکلا ہوا ہے، وہ جہاں جائے گا میں نے حضرت کا علاج کیا، اس کا علاج کیا، ان سے دعائیں لی، اس نے مجھے اجازت دی۔ آپ اور ہم میں سے کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ جا کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے جا کر پوچھیں کہ حضرت آپ نے ان آدمی کو اجازت دی ہے کیا؟ وہ اگر پہنچ بھی گئے تو حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے ہم نے تو اجازت نہیں دی، تو ٹھوک رہا ہے اپنی طرف سے۔ پیسے جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے قبر میں لے جانے کے لیے؟ یہ تو دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں، دنیا کے عیش کے لیے کہ بہترین ہوٹل میں کھانا کھاؤں، وہ دیکھو ایسا بہترین کھانا منگا رہا ہے اور بہترین سواری مجھے مل جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ وسائل زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا
جنات اور انسان کو سوائے اپنی عبادت کے، آپ دیکھ لو اتنا دل دکھتا ہے، اتنا رونا آتا ہے اپنے حال پر بھی کہ عامل بابا کوئی خاص وظیفہ دے دو، کہ جنات نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، شیطان نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اب کوئی نیک آدمی کہے کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ آقا کا تحفہ اچھا یا غلام کا تحفہ اچھا؟ میرے بھائی آقا کا تحفہ اچھا، تو تینوں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمودہ ہیں۔ جادو، نظر، حسد اور جملہ سننا، ہر شر سے حفاظت رہے گی۔ ان تین کلوں پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے جو مفت مل رہے ہیں؟ اپنے جیب سے پیسے نکالنے کا شوق ہے؟ میرے پاس کوئی آتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی عملیات سے ٹھیک ہوا ہو تو مجھے بتا دو، اور ایک آدمی کے لیے انہوں نے کہا ہو کہ آپ پر جن کا اثر نہیں ہو تو آپ مجھے بتا دو۔ جو آئے گا وہ قمیض دیکھ کر آپ پر اثر ہے، میں 50 لاکھ جنوں کو ہندوستان بھجوا دوں گا، 50 لاکھ جنوں کو مدینہ شریف بھجوا دوں گا، سب کو جو میرا کہنا نہیں مانے گا ان کو جلا کر خاک کر دوں گا، تمہارا سب کام بن جائے گا۔ کیوں عملیات کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے مقصد زندگی کو پہچانا نہیں، ہم اللہ کو ناراض۔ آپ بتاؤ جس گھر میں ٹی وی چلے، ننگی فلمیں ماں بہن بہو بیٹیاں دیکھیں، مخلوط تعلیم میں پڑھ کر اللہ کے عذاب کو خریدیں، ہاں ایک خدا کی قسم کھا رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں اور مسلمان ہی مسجد میں آتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 1,00,000 تعویذ گلے میں ڈال دو، لیکن خدا کی قسم فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کو ہم راضی نہ کر لیں، جب تک رو کے اپنے رب کو نہ منا لیں، جب تک ہماری یہ حالت نہ ہو کہ اے دریغا اشک من دریا بدے، اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثارے دل برے زیبا شدے۔ اے اللہ میں اتنا گندا ہوں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ اتنا روؤں کہ میرے آنسوؤں کا دریا بن جائے، اے اللہ وہ دریا آپ پر فدا کر کے پھر آپ سے آ کر ملوں میں، اتنا روؤں۔ ہر کجا بینی خوں برخا کہا بس یقین ادا کہ از چشم ماں۔ اے دنیا والوں کہیں بھی زمین پر دیکھو کہ خون پڑا ہوا ہے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی جلال الدین رومی ہی وہاں رویا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ والا وہاں پہنچ گیا تھا، مطلب یہ تمنا، اتنا نیک 700 برس پہلے ولیوں کا سردار، اور یہ دعا کر رہا ہے کہ دنیا والوں جہاں تم کہیں خون پڑا ہوا دیکھنا تو یقین کرنا جلال الدین رومی وہاں رویا ہوگا۔ کیا تڑپ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور ہم سمجھتے ہیں دیکھو سود، رشوت، دھوکہ، باپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم نہ کرنا، کسی کا حق دبا دینا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، ماں باپ کی بددعا، بیوی کو گالیاں، پٹائی، طلاق کی دھمکیاں، اس کی بددعائیں، اولاد کو مارنا، اس کی بددعائیں، اس کے بعد کیا تعویذ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اللہ کو راضی کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ گلے میں تعویذ نہیں تھے، ہمیں قرآن پاک نے سارا سمجھا دیا کہ سکون چاہیے، چین چاہیے، گناہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، رزق میں برکت چاہیے، گناہ نہیں کرنا، کچھ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، مشکلات سے نکلنا ہے، گناہ نہیں کرنا، مشکلات کا آسان ہونا ہے، گناہ نہیں کرنا، سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے ملے گا۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، سکینہ، چین، اطمینان کا نور اللہ کی فرما برداری میں ملے گا۔ اب ہم وہ فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ آتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے کہ اثرات کچھ معلوم ہو رہے ہیں، گھاٹا ہو رہا ہے، برکت نہیں ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ادھار زیادہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، مشکلات زیادہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب تعویذ ہم بھی آپ کو دیتے ہیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہو؟ نہیں۔ گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں؟ کہا وہ تو رات کو ہم 4 بجے تو فلم دیکھ کر پھر سوتے ہیں۔
تہجد کے وقت آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کے رزق میں برکت دوں، کوئی مانگنے والا ہے جس کو دوں، کوئی پریشانی دور کرنے کو مانگنے والا ہے اس کی پریشانی دور کروں، کس کی کیا حاجت ہے بتائے میں دور کروں۔ اس وقت گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، اس وقت گھر میں گانے چل رہے ہیں، اس وقت فجر کی نماز کی فکر نہیں ہے، تعویذ کیا کرے گا بھائی؟ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر ٹی وی ہے، کیبل ہے، گانے چل رہے ہیں، تعویذ کیا کرے گا بھائی؟ پہلے اللہ کی نافرمانی نکالنی ہے، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے نہیں آتی۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سائیں قسم مت کھاؤ، جس اللہ نے گنے میں رس پیدا کیا ہے اور پھر اس سے چینی بنائی ہے اس کے نام میٹھا نہیں ہوگا، جس نے انگور میں رس بھرا ہے اس کا نام میٹھا نہیں ہوگا۔ ارے ایک بادشاہ دوست ہو جائے، بادشاہ کو تو چھوڑو، ایک منسٹر کو بھی چھوڑو، ایک بڑا محکمے ڈپارٹمنٹ کا بڑا کوئی دوست ہو جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست بنا لیں اس کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ جس کو اللہ پیار کر لیں، کہتے ہیں نا جسے اللہ نہ رکھے اس کو ہر ایک چکھے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ہر ایک چکھے، اور جس سے اللہ رکھے اسے کوئی نہ چکھے۔ ایک اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہو جائیں کوئی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عملیات نہیں کرتے تھے، تعویذ نہیں لکھ کر دیتے تھے۔ جو جائز ہے عملیات نہ کریں، جائز تعویذ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ والے سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو، میں اس کے پاس جاؤں، اگر وہ فرمائے جاؤ تو جاؤ، لیکن جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے کام نہیں بنے گا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا، ہم تقریباً 5 دنوں میں 30 آدمیوں کی مونچھیں ہم نے صحیح کروائی ہیں، جس میں سے 22 لوگ وہ تھے جنہوں نے بتایا کہ ہمیں مونچھوں کا مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ آج بھی 2 نوجوان یونیورسٹی کے آئے تھے، جس میں سے ایک تھے کسی علاقے کے، شاید سردار ہوں گے، نام ایسا تھا ان کا، بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ جب وہ سمجھایا تو وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سامنے سے ٹھڈی کے نیچے سے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا دائیں سے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے چاروں ائمہ کے نزدیک۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ حرام کام کر کے سکون کہاں سے ملے گا؟ کتنے تعویذ لیں گے؟ پیسہ الگ جائے گا، کہیں کہیں ایمان بھی جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں حضرت والا کے ساتھ تھے تو وہاں کے کسی ملک کے بڑے عامل آئے ہوئے تھے، حضرت نے یہی نصیحتیں فرما کر پھر فرمایا کہ آپ کو عاملوں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ حضرت جب تک عامل بابا ہوتے ہیں جب تک فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کی لڑائی میں عرض کر رہا تھا نا، جگہ جگہ چوکنگ کی ہوئی ہے، بھگوان داس، جیون داس، کیا آسمان والے کو غم نہیں ہوتا ہوگا کہ میرے بندے کلمہ پڑھنے والے مجھے چھوڑ کر اب ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے جا کر مدد لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس بات سے ناراض ہوتے ہیں اسے چھوڑا نہیں۔ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور صحابہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ایک مٹھی کے بعد نیچے سے داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ جو میں بتا رہا تھا مونچھوں کا حکم کہ پورا باریک کرنا، یہ حکم ہے کہ پورا باریک کرنا، اور اگر کسی کو مونچھیں رکھنی ہے تو یہ کنارہ ہونٹوں کا آخری جو ہے یہ کھلا رہے، بس کافی ہے، یہ آخری کنارہ کھلا رہے۔ اگر یہ کنارہ چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر سخت حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ اور ہم فیصلہ خود کر لیں
کہ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی، ہماری ذات کے اندر اللہ کی نافرمانی، یہ تعویذ کیا کام دکھائیں گے؟ اللہ کو راضی کر لیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ تینوں کل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے قیامت تک کے لیے، کہ جو تینوں کل 3 بار صبح و شام پڑھ لے گا، بچوں کو یاد کرا دو، گھر کی خواتین کو یاد کرا دو، جن تو چھوڑو، جن کا باپ بھی نہیں آئے گا، جادو تو چھوڑو، کالا جادو بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آج ہمیں تقوی اختیار کرتے ہوئے مشکل آتی ہے، گناہ چھوڑتے ہوئے، باقی عامل بابا کو 500 دینے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اور کتنے لوگ ابھی ایک صاحب ملے 2.5 لاکھ روپے خرچہ کر چکے، 2.5 لاکھ خرچہ کر چکے، لیکن سکون نہیں ملا، کام نہیں بنا۔ کام بنانے والے اللہ ہے، اس کو راضی کر لے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہیں تو ایئر کنڈیشن میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اللہ اگر خوش ہیں تو 45-48 ڈگری کے اندر مست ہے، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے، اس کے دل میں اللہ کے اس کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اب بھائی گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ سے توبہ تو کریں، اللہ سے معافی تو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر جب فالج گرا سن 2000 میں، تو اہل حق کے کئی عامل آئے اور کہا حضرت ہم نے تشخیص کی ہے آپ پر جادو ہوا ہے، ہم عملیات کے ذریعے جادو کو کھینچ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جادو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ کہ حضرت جادو مخلوق ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ کہ حضرت اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، تو جادو بھی میرے پر اللہ کے حکم سے آیا ہے نا، میں کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ کسی عامل کو آنے دوں گا۔ آپ کو قرآن پاک پڑھ کر پھونکنا ہے تو پھونک مار لو، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں صبح و شام تینوں کل پڑھتا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے کہ مجھے جن جادو کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر جادو ہوا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میں راضی ہوں۔ جس طرح اور بیماریاں ہیں اس طرح جادو کو بھی ایک بیماری سمجھو۔ لیکن حضرت نے 13 برس بیمار رہے فالج کے اندر، آپ سوچو فالج میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے، کسی عامل کو قریب نہیں آنے دیا، اور ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو اگر اپنے دل کو ہم دیکھیں گے نا تو رونا آئے گا، کسی اور کے لیے بھی رونا آئے گا کہ غم دکھ پریشانی آئی اور سیدھا بھگوان داس، جیون داس، رام چندر، کرشنر چندر ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے مندر بلایا، مندر بھی پہنچ گئے، قبرستان بلایا، قبرستان بھی پہنچ گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دونوں ہاتھ کا جو پیالہ دیا ہے اس کو جوڑ کر دعا کے لیے اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہ ہم آپ کے ہیں، ہمیں در در دھکے ہم نہ کھائیں، آپ کے در پر پڑے رہیں، آپ سے بڑھ کر کون مشکل کشا ہے، آپ سے بڑھ کر کون شفا دینے والا ہے، آپ سے بڑھ کر کون رزق دینے والا ہے، وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق، اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے پاس جائیں یا مخلوق کے پاس جائیں؟ اللہ بھی پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا ایمان بھی چلا گیا۔ جو یہ نام ہندوؤں کے بتا رہا ہوں وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، ایسے کام بتاتے ہیں کہ مشکل میں اللہ سے رابطہ کٹا ہوا ہے، ایسے کام بتاتے ہیں شرک والے، وہ کر کے ان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ تمہاری ساس کی گڑبڑ ہے، تمہارے سسر نے ایسا کیا ہے، تمہارے بھائی نے کیا ہے، تمہارے ماموں نے کیا ہے، تمہارے چچا نے کیا ہے، خاندان تباہ ہو گیا، آپس میں لڑائیاں کہ بھئی ہمیں اب غیب کا علم اس کو ہو گیا، اور نعوذ باللہ اس غیب کے علم پر عمل ہو گیا، ایمان کہاں بچا؟ اور اگر اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے رو لیا جائے کہ اے اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مشکلات اگر یہ غم دکھ پریشانیاں جس کی وجہ سے عاملوں کے پاس بھاگا جاتا ہے، اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں آئی ہیں۔ اس میں اب وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں آپ کو نہیں معلوم۔ جیسے حکیم کوئی کڑوی دوا دیتا ہے اور دوسرے کو معجون لکھ کر دیتا ہے، شیرہ ابریشم شیرہ عناب والا، خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا، تو اب ایک مریض کہے کہ واہ صاحب واہ، آپ نے ہم کو ایسی کڑوی دوائی دی ہے اور اس کو آپ نے خمیرہ لکھ کر دیا اتنا اچھا میٹھا، تو حکیم صاحب کہے گا کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو آپ جاؤ،
جس کے لیے میں بہتر سمجھوں گا وہ دوں گا نا. آپ کے لیے کڑوی دوا ہے. اللہ تعالیٰ تو حاکم بھی ہیں, حکیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے پیسہ ضروری ہے, صحت ضروری ہے, کیا ضروری ہے. اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو معلوم ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے بیانات میں بھی آتے ہیں, لوگوں کو گھیر لیتے ہیں, پھر اپنے یہاں بلاتے ہیں, پھر دیکھتے ہی بولتے ہیں آپ پر اثر ہے, جنات کا کوئی خاص اثر ہے. اب وہ بدھو اب لٹنے کے بعد پھر ہمیں بتاتے ہیں. میں تو ابھی تقریباً 4 دفعہ تو اعلان کر چکا ہوں اپنے جمعرات کی جو مجلس ہوتی ہے یہاں پر مغرب سے عشاء, اس میں 4 دفعہ اعلان کر چکا ہوں کم از کم کہ بھائی ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی, ہمارے طرف سے کوئی مقرر نہیں ہے. اللہ کی محبت سیکھی اور سکھائی جاتی ہے. ہم بھی اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں, نیک بن جائیں. اب آپ خود سوچو کہ آپ کے دکان پر ایک دوست 5 دفعہ دن میں آئے اور 5 دفعہ جو ہے آپ سے باتیں کریں, چائے پیے, اور کئی دن کے بعد ایک دن وہ آیا نہیں, تو آپ بے چین ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور مال بہت ہے تو آپ کہیں گے بھائی تلاش کرو میرا دوست کیوں نہیں آیا, اور اس کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ چیک بک لے جاؤ اور اس میں فگر بھر کے آپ اس کا مسئلہ نپٹا دو. جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, کبھی ان کو پریشانی, دکھ یا تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار نہیں دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کا مزہ عطا نہیں فرمائیں گے. وہ شاہ 2 جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو 100% عمل کرنے والا بنا دیں. شکریہ. ایک عامل صاحب ملے تھے, اس نے کہا کہ مجھے پبلک کا بڑا غم ہوتا ہے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. ابھی کل ایک صاحب عالم مفتی بن رہے ہیں, انہوں نے خط لکھا مجھے کہ میں نے عملیات سیکھنے کے لیے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ چیزیں پڑھی اور چلے کاٹے, لیکن 3 ہفتے پہلے جب بیان میں پتا چلا کہ بزرگ اس کو منع فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاملوں سے سب سے پہلے اللہ تعالی نسبت چھین لیتے ہیں, سب سے پہلے ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ ان سے نسبت چھین لی جاتی ہے. تو اس نوجوان نے سب عملیات کو ختم کر دیا. کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, پرسوں کی بات. سب کا عملیات میں نے ختم کر دیے کہ مجھے اب بس اللہ والا بننا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. عورتوں کی آواز میں بھی کشش ہے. جب عامل بابا کو اتنا پتا چلے گا کہ کوئی عورت آ گئی ہے, مجھے وہاں جانا ہے, اسی وقت نفس ریڈی ہو جائے گا. لیکن پیسوں کی چمک دمک حق سے دور کر دیتی ہے. ساری امت کا فکر ہے کہ سب کو میں ٹھیک کر دوں, سب کی پریشانیاں صحیح کر دوں. تم نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت رکھتے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سمجھ رکھتے ہو؟ ساری دنیا کو عقل کی بھیک دینے والا رب, اس کو معلوم ہے کس کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے. ورنہ تو کوئی بیماری نہیں ہوگا, کسی کا انتقال ہی نہیں ہوگا, کسی کا گھاٹا ہی نہیں ہوگا. کوئی جناب پیدائش اس کے ہاتھ میں دے دی, رزق کی بندش اس کے ہاتھ میں دے دی, اولاد, یہ سب اللہ کے کام ہے. کسی بندے کے ہاتھ میں روکنا ہے کیا؟ جو دوسروں کو ایسا الو بنا کر اور اس نے بند کر دیا ہے, اولاد ان کے ہاتھ میں, وہ بند کر دیا ہے. رزق ان کے ہاتھ میں بند کر دیا ہے. حضرت نے ایک کو فرمایا تو انہوں نے کہا میں اگر اس کو چھوڑوں گا میری ٹانگ توڑ دے گا. حضرت نے فرمایا تم اس کو چھوڑو بھلے میری ٹانگ توڑ دے. کوئی کون سی ٹانگ ٹوٹی پھر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. تقویٰ سے رہنے میں حضرت فرماتے تھے کہ گناہ چھوڑنے میں نانی مرتی ہے. اور یہاں ان چیزوں کے اندر تمہیں اتنی امت کی فکر ہو گئی, اپنی فکر نہیں ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنا دے, یہ فکر نہیں ہے. باقیوں کی فکر ہے. فائدہ لازم ضروری ہے, فائدہ متعدی ضروری ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے اللہ عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کو مکمل صحت عطا فرما. ہمارے بابا کو بھی صحت عطا فرما. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم کو بھی صحت عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ